الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید سورۃ الحشر کی ایک آیت مبارکہ آیت نمبر 9 کی تلاوت اور سماعت کی ابھی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مقامات پر ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن صفات کو اختیار کرنے سے انسان کامل بن جاتا ہے۔ دنیا میں بھی بلندی اور عزت کو پاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی بہت زیادہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن کریم کے ساتھ مخلصانہ وابستگی لکھی ہے اور انہیں اس کا حصہ نصیب ہوا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم کی تعلیمات پر والہانہ دل سے دل جمی کے ساتھ استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کی کچھ چیزیں چھوٹ جائیں، لیکن وہ کوئی نہ افسوس کی بات ہے نہ ہی وہ کوئی نقصان ہے کہ بڑا فائدہ حاصل ہوتے ہوئے اگر کوئی چھوٹا موٹا نقصان ہو جائے تو اسے کوئی بھی دانشمند نقصان نہیں سمجھتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو بھی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کی اللہ کے یہاں سعادت مقدر ہے۔ صحابہ کرام کے مبارک دور میں ایک خاتون تھی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ ان کو فصاحت اور بلاغت یعنی عربی ادب اور انشاء کے اندر بڑی مہارت حاصل تھی۔ بڑے بڑے شعراء اپنے اشعار، اپنا کلام تصحیح کے لیے، اصلاح کے لیے ان کے پاس لاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جہاں موسمی بازار لگتے تھے، ان بازاروں میں ان کا بھی ایک سرخ رنگ کا خیمہ لگتا تھا، اور وہاں کوئی چیز خرید و فروخت نہیں ہوتی تھی، محض شعراء عرب اپنے کلام کی اصلاح اور تصحیح کے لیے وہاں پر آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور مدح بیان کرنے کے لیے منتخب فرمایا، یہ بھی تشریف لائے، اور انہوں نے بھی اپنا ایک شعر حضرت خنسا کو یہ کہتے ہوئے پیش کیا کہ آپ اس میں کوئی غلطی نکال کر دکھائیں۔ انہوں نے وہ شعر ان سے وصول کیا، اور اس کے بعد عربی انشاء اور ادب کے دائرے میں ایک شعر کے اندر 9 غلطیاں نکالی، اور ان 9 غلطیوں کو حضرت حسان نے تسلیم بھی کیا، اور پھر فرمایا کہ حسان، عربی ادب اور انشاء میں تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ نے مجھے کمال عطا کیا ہے، لیکن تمہارے مقدر میں جو ایک سعادت آ گئی ہے کہ تم فرش پر بیٹھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہو تو عرش کے فرشتے بھی جھوم جاتے ہیں۔ تمہاری اس سعادت کا، اس بلندی کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ وہ نسبتیں ہیں کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جسے اللہ پاک عطا فرما دے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا۔ انسان حوصلہ کر کے
نفس کے شر سے، شیطان کے فریب سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ان صفات کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائے تو وہ اللہ کی نظروں میں بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ تذکرہ تو قرآن کریم نے انصار مدینہ منورہ کا کیا کہ جنہوں نے ایثار اور قربانی کی، وہ مثالیں قائم کی کہ رہتی دنیا تک کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ اللہ نے ہمیں بھی قرآن پاک کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے، قرآن کی سعادتوں سے اللہ نے ہمیں بھی سرفراز فرمایا ہے، تو کوشش کرنا یہ ایک ہمارا اخلاقی ہی فریضہ نہیں بلکہ اپنے ایمان کے اخلاص کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے ایمان میں مخلص ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں ہم انہیں اپنائیں، اور ان کاموں سے، ان رویوں سے، ان باتوں سے، ان خیالات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں کہ جو اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے۔ یہی ایک مسلمان، ایک مخلص مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ اگرچہ آج ہم نے اسلامی تقاضوں کو بھی نہیں سمجھا، تو تقاضے تو یہ ہیں جس طرح علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، عشق زی پروانہ بیاموز، عشق مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو فرمایا پروانے سے سمجھو، عشق زی پروانہ بیاموز، وہ جان سوخت آواز نہ کرد، وہ اپنی جان دے دیتا ہے شمع پر لیکن اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ تاکہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ پھر ان کی کوئی آواز کی تکلیف بھی کسی کو نہیں پہنچتی ہے۔ تو صحابہ کرام بالخصوص انصار مدینہ منورہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا قرآن کریم نے تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ۔ اس جملے کو آپ سمجھیں، اس سے اگلے جملے کو کہ انصار مدینہ منورہ کا اپنے مہاجرین بھائیوں کے بارے میں جو مدینہ منورہ میں دور دراز علاقوں سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے بارے میں ان کا رویہ یہ تھا کہ اگر انہیں کوئی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے تو یہ اپنے دل میں حسد تو دور کی بات ہے، رشک کا جذبہ بھی نہیں پاتے تھے۔ اور یہ چیزیں کون سی تھی جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ حسد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، رشک بھی نہیں ہوتا تھا۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس رہے مجھے بھی مل جائے، اسے رشک کہتے ہیں۔ اور حسد اسے کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں یہ ہو کہ مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس سے بھی چھن جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اب آپ اس کو سمجھیں کہ یہ کون سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم نے تذکرہ کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں انصار مدینہ کا بھی حق تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو جمع کیا۔ یہ جب مدینہ منورہ سے یہود کا بہت بڑا قبیلہ بنو نذیر کے نام کا جلا وطن ہو گیا
تو ان کے مکانات، ان کی زمینیں، ان کے باغات، ان کی دکانیں گئے، پورا علاقہ خالی ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ آج تک یہ مہاجرین تمہارے گھروں میں رہ رہے تھے، تم نے ایثار اور قربانی کر کے اپنے گھر ان کے حوالے کیے تھے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے گھروں کو خالی کر دیں گے اور ان جگہوں پر آ کر یہ آباد ہو جائیں۔ ان کا جواب سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جگہیں بھی ان کو دے دیں اور یہ ہمارے گھروں میں بھی رہتے رہیں، یہ بھی ان کو دے دیں اور ہمارے گھروں میں بھی رہتے رہیں، ہمارے گھر بھی ان سے خالی نہ کروائیں۔ اس کو قرآن کے میں ذکر ہے۔ اور آج ہم دین سے دور ہوئے اور قرآن پاک کی تعلیمات سے، تو اب ہمارے اندر کے جو منفی جذبات ہیں وہ ایسے ہو گئے کہ ایک بندہ خود محنت کرتا ہے، کماتا ہے، اپنے لیے کچھ بناتا ہے، ہمارا اس میں کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہمیں وہ چیز برداشت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں ہوا ایسے؟ یہ دین سے دوری کی وجہ سے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کا نقصان کتنا ہے۔ حسد کی وجہ سے حدیث کے اندر آتا ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے برباد کر دیتا ہے، ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی لکڑی ارشاد فرمائے کہ سوکھی لکڑی بہت جلدی آگ پکڑتی ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ تو ایک صفت تو قرآن نے ان کی یہ ذکر کی، اور دوسری فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے بھائیوں کی خواہشات اور ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کی تو مثالیں صحابہ کرام کی تفسیری کتابوں کے اندر بھری ہوئی ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی ضرورتوں پر، اپنی خواہشات پر، اپنے مہاجرین بھائیوں کی ضرورتوں کو، ان کی خواہشات کو ترجیح دی۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ یہ ایثار کا جذبات جس کی اللہ نے قرآن کریم میں تعریف کی، اور اللہ نے تعریف اس بنیاد پر فرمائی کہ یہ اللہ کو پسند بھی ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ بندہ کہ جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق جوڑنے کا یا تعلق کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرے۔ جو پیدا کرے گا اس سے اس کی اپنی زندگی کے تقریباً میں سمجھتا ہوں 40% لمحات بڑے خوشگوار ہو جائیں گے، اور ذہنی دباؤ اور پریشانی سے بھی نجات پائے گا۔ اب آج دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دین کے بہت سے پہلوؤں پر بڑی دل جمعی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یا تو ایثار کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، یا پھر پتہ نہیں سستی کی وجہ سے، یا اس کی کوئی فضیلت ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم اس کو اختیار نہیں کرتے، جسے اپنے لیے بھی پریشانی کھڑی کرتے ہیں، دوسرے کے لیے بھی پریشانی کھڑی کر دیتے ہیں۔ ایثار تھوڑا سا صبر چاہتا ہے، تھوڑا سا صبر چاہتا ہے، پھر اس پر اللہ کی جو مدد آتی ہے اس کا آپ اور ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن تھوڑا سا تحمل اور صبر انسان اپنے اندر پیدا کرے تو وہ اللہ کی نظروں میں اتنا بلند بنتا ہے جس کی تعریف اللہ نے قرآن کریم کے اندر کی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، گاڑیاں غلط اوور اٹیک کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ بیچارے حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ایثار نہیں۔ غلط پارکنگ کی وجہ سے گاڑی غلط جگہ پارک کر دی، وہاں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔
اور ہر جگہ، حتیٰ کہ مسجد کے اندر بھی ایسے مسائل بعض مرتبہ پیدا ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اسٹول، یہ کرسی فلاں کی ہے، دوسرا آ کے زبردستی جو بیٹھ جاتا، اب وہ بیچارہ پریشان ہوتا. یعنی یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور پریشانیاں کھڑی ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ کہ ایثار اور یہ جو تحمل ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے. اس کو آپ اپنے لیے ایک سعادت سمجھیں کہ اللہ پاک ہمیں یہ چیز عطا فرمائے. یہ ایک سعادت ہے، اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے. جیسے مامون رشید کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سالانہ ایک تقابل ادیان کا مقابلہ کرایا کرتا تھا، اور اس میں ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا اسکالر آتا تھا اور وہ اپنا مکالمہ پیش کرتا تھا. تو ایک مرتبہ معمول کے مطابق مقابلہ ہو رہا تھا، تو اس میں ایک یہودی اسکالر آیا ہوا تھا. یہودی اسکالر نے اسلام پر مکالمہ پیش کیا اور اتنا معنی اور جامع تھا کہ مامون اس کا مکالمہ سن کے اتنا متاثر ہوا کہ اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اتنا باصلاحیت انسان اور یہودی ہے ابھی تک، اگر یہ مسلمان ہو جائے تو یہ اسلام کی بہت خدمات سر انجام دے سکتا ہے. اور اس نے دل میں یہ عزم کر لیا کہ میں کسی بھی قیمت پر اس کو مسلمان کرتا ہوں. جب وہ کانفرنس ختم ہوئی اور وہ اول انعام کا بھی وہی مستحق تھا، اس کو اس کا انعام بھی دیا اور ساتھ میں الگ بلا کر اس کو اسلام کی طرف راغب کرنے کی کوشش بھی کی، اور یہ کہا کہ میں ہر قیمت پر تمہیں مسلمان کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا قیمت دے سکتے ہیں مجھے؟ کہنے لگا کہ میں یہاں تک جا سکتا ہوں کہ تمہاری جگہ میں آ جاؤں اور تم میری جگہ آ کر بیٹھ جاؤ، یعنی میں اپنی پوری سلطنت تمہیں دے کر اور تمہیں مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے آگے سے کہا کہ یہ سلطنت آپ کو مبارک ہو، میں کوئی مارکیٹ کی چیز نہیں ہوں جسے آپ خرید سکیں گے. لکم دینکم ولی دین، میرا اپنا دین ہے، آپ کا اپنا دین ہے. یہ جملہ سن کر مامون کو دکھ بھی ہوا، لیکن ساتھ میں اس کے احترام اور عزت میں اضافہ ہو گیا کہ یہ شخص کوئی مارکیٹ کی چیز نہیں ہے جسے خریدا جائے، یہ اصول پسند ہے. تو خیر وہ خاموش ہو گیا، یہ چلا گیا. دوسرے سال جب وہی وقت آیا اور وہ مقابلہ تھا تو یہ بندہ بھی آیا، لیکن اس مرتبہ اس کی حالت بدلی ہوئی تھی کہ اس کے سر پر بجائے وہ یہودی ٹوپی کے سنت کے مطابق امامہ بندھا ہوا تھا اور پورا سنت کے مطابق لباس کے اندر ملبوس تھا. وہ دیکھ کر مامون بڑا حیران ہوا اور اس سے بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم کیسے مسلمان ہوئے؟ کیا مجھ سے بھی بڑی قیمت کسی نے تمہیں دی؟ تو اس نے بڑا عجیب جملہ کہا. اس نے کہا کہ مجھے قیمت نے نہیں بدلا، مجھے قسمت نے بدلا. مقدر نے بدلا ہے، قیمت نے نہیں بدلا. اور پھر بہرحال اس نے اپنا واقعہ سنایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قسمت کی باتیں ہیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے کہ جن صفات کو اللہ نے قرآن کریم میں سرایا ہے اور ان کو اپنانے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے، ان کی دنیا اور آخرت میں بلندی کا اللہ نے اعلان کیا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.